پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں ویزوں میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پہ ہم خوشی منائیں یا اس پہ کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا۔ ویزوں میں نرمی کا فیصلہ کن کے لیے کیا گیا ہے؟ جن کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہیں یا سرکاری پاسپورٹ ہیں، ان کے لیے ویزا حاصل کرنا اب ضروری نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک متحدہ عرب امارات کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، پاکستان کے جو سفارتکار ہیں ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا جن کے پاس سرکاری پاسپورٹ ہے تو ان لوگوں کو تو ویسے بھی ویزا کوئی ریفیوز نہیں کرتا۔ ان کے لیے اگر آپ نے کیا ہے، جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک بہت بڑا کارنامہ سراہا، شاید ان کے لیے ہو کیونکہ ان کی فیملی پوری کی پوری تو وہاں UAE میں رہتی ہے اور ان کے پاس ظاہر سفارتی پاسپورٹ بھی ہوں گے تو ان کو تو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو لیکن عام آدمی کے لیے اب بھی متحدہ عرب امارات کا ویزا بند ہے، تو اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ آپ سرکاری جو قوم کے پیسے پہ آپ جس طرح جو سفارتکار جاتے ہیں اور جو سرکاری لوگ جو ہیں وہ UAE جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے ویزے کی جو ہے وہ نرمی کروا دی، لیکن پاکستان کے لیے آپ نے ویزے جو عام پاکستان کے ان کے لیے آپ نے ویزے کے لیے کوئی سہولت ان سے حاصل نہیں کی۔ دوسری طرف آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ بھارت نے جو ویزا آن ارائیول ہے، متحدہ عرب امارات نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت کو بحال کر دیا ہے۔ پہلے بھی وہ بحال تھی، پھر کچھ عرصے کے لیے معطل ہوئی ہے، لیکن آج پھر سے خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھارتی شہری جن کے پاس شنجن ویزا ہے، جن کے پاس شنجن کا کارڈ ہے، جن کے پاس گرین کارڈ ہے، جن کے پاس امریکہ کا ویزا ہے، گرین کارڈ ہے، برطانیہ کا ویزا ہے، گرین کارڈ یا وہاں کا کارڈ ہے، آسٹریلیا کا ویزا ہے، اس طرح کے کچھ ویزے انہوں نے بتائے ہیں کہ جن کے پاس یہ ویزا ہے وہ آ کے ویزا آن ارائیول یا ویزا فری کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہی ہونا تھا، اگر وزیر خارجہ صاحب نے یہی کرنا تھا جو سفارتی کے لوگوں کے لیے انہوں نے ویزا کا استثناء مانگا ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے کرتے کہ جو آ رہے وہاں سے آتے ہیں ان کو آپ ویزا دے دیتے۔ اگر یہ بہت کارنامہ ہی آپ نے سر انجام دینا تھا تو اس پہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان لوگوں کے لیے کہ ویزا تو لیتے کہ جن کے پاس شنجن کا کارڈ ہے یا شنجن کے جو ویزا رکھتے ہیں ان کے لیے آپ سہولت حاصل کرتے۔ اسی طرح امریکہ کا ویزا ہے ان کے لیے سہولت حاصل کرتے، اس طرح دیگر ممالک ہیں ان کے لیے سہولت حاصل کرتے، تو پھر تو ہم سمجھتے کہ چلیں ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا UAE کے ویزے بند ہیں۔ UAE کے مسائل جو ہیں وہ پاکستانیوں کے بہت زیادہ ہیں، پاکستانی بڑی تعداد میں UAE میں موجود ہیں۔ پاکستان میں جو UAE کے قونصل جنرل ہیں کراچی میں وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ کوئی ویزے پہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن جب ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ بہت کم پاکستانیوں کو الاؤ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ویزا دیا جا رہا ہے، تو جس پہ ظاہر ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی جو 25 کروڑ عوام ہیں، یقین رکھیے یہ سارے کے سارے بکاری نہیں ہیں، ان میں خوددار لوگ بھی شامل ہیں، ان میں یہ جو بکاری ہیں یہ چند لوگ ہیں جو پاکستان کا جو ہے وہ نام بدنام کرتے ہیں، تو ان کو پکڑنا چاہیے۔ وہ پاکستان کے اندر بھی پکڑے، ان کو بھی پکڑیں، جوتے ماریں ان کو، اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کو بھی اس قسم کی ڈرائیو کرنی چاہیے کہ جو مانگتے ہوئے نظر آئیں جو پاکستان کا امیج خراب کرتے ہوئے نظر آئیں تو سفارت خانے کے ساتھ مل کے ان کو فوری طور پہ حراست کروایا جائے تاکہ یہ اس قسم کے معاملات ہوں۔ تو پاکستان کا پاسپورٹ اسی لیے نیچے گیا ہے۔ 2016 یا 17 میں پاکستان 79 نمبر پہ تھا، اور یہ ہنلے جو کرتا ہے رینکنگ کرتا ہے یہ اسی کی رپورٹ ہے 79، اور اس کے بعد پھر گرنا شروع ہوا اور آج اب جا کے 100 پہ ہوا ہے۔ 113 سے 100 پہ آنا چلے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوئی ہے، لیکن اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور پاسپورٹ کی رینکنگ میں صرف اسی وقت بہتری آتی ہے جب آپ کے پاسپورٹ پہ سفر کرنے والے وہ زیادہ سے زیادہ ممالک میں بغیر ویزے کے یا ویزا آن ارائیول پہ جا سکتے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے تو ایک نمبر ملتا ہے ویزا آن ارائیول پہ، تو پھر جن کو سب سے زیادہ نمبر ملتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ چلا جاتا ہے، اور اس طرح پھر ان کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ 32 ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں بالکل بغیر ویزے کے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ویزا آن ارائیول ہے۔ ویزا آن ارائیول کا مطلب ہے کہ آپ ایئرپورٹ میں پہنچتے ہیں تو آپ کو ویزا دے دیا جاتا ہے، اور جتنی بڑی لسٹ ہے اس میں سوائے قطر کے کوئی بڑا نام شامل نہیں ہے جس میں پاکستانیوں کو ویزا
آن ارائیول کی جو سہولت میسر ہو. اور کوئی شینجن کنٹری نہیں ہے، کوئی یورپین کنٹری نہیں ہے کہ جس میں پاکستان جو ہے پاکستانی بغیر ویزے کے یا ویزا آن ارائیول کی سہولت کو حاصل کر سکے. تو اس پہ ہماری وزارت خارجہ کو سرگرمی سے دیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے بہت سے مسائل ہیں اور ان مسائل کو بھی ایک طرف حل کرنا ہے اور یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں.